بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سونا یا طلا رنگ میں نہایت خوشنما، وزن میں سب سے اعلیٰ، خالص پانی سے 19 گنا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے ذرے آپس میں نہایت پیوستہ ہیں، اسی وجہ سے زیادہ وزنی ہے، کوٹنے پیٹنے سے بہت بڑھ سکتا ہے۔ طبق گر جب دو چمڑوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں تو ایسے ہلکے اور مہین ورق بن جاتے ہیں کہ پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائیں۔ سونے کی اشرفی بنتی ہے جس پر شاہ وقت کا سکہ ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے زیورات اس کے بنائے جاتے ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کے بعض برتن بھی سونے کے ہوتے ہیں۔ سونے کا ملمع خوب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک چاندی کے تار پر سونا لپیٹ کر اس کو بڑھانا شروع کریں تو جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، سونا بھی اس پر پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ 9 میل لمبے تار کے واسطے 1 تولہ سونا کافی ہے۔ سونے میں ایک یہ بھی وصف ہے کہ وہ بہت سخت نہیں ہوتا، لیکن سیسے اور رانگ کی طرح بہت نرم بھی نہیں۔ اس کا مزاج نرمی اور سختی میں معتدل ہے، اسی سبب سے اس پر ٹھپا خوب پڑتا ہے۔ سونے کا کھرا کھوٹا پن اس کے وزن سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی قد و قامت کی 2 اشرفیاں ہوں اور ان میں ایک کچھ ہلکی ہو تو سمجھ لو کہ یقیناً اس میں کسی دوسری دھات کا میل ہے۔ سونے کی کانیں زیادہ تر جنوبی امریکہ، ساحل افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں ہیں۔ بعض ملکوں کے اندر دریا کی ریت میں سونے کے ذرات ملے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پیوستہ ملا ہوا طبق گر، چاندی کے ورق بنانے والا، انواع طرح طرح کے، اقسام قسم قسم کے، زیورات بہت سے زیور، ملمع قلعی، معتدل درمیانہ، قامت لمبائی، ساحل کنارہ، سکہ ٹھپا۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔